نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اے ایمان والو، اے اللہ کو ماننے والو، تم پر رمضان شریف کے روزے فرض کیے، تمہارے اوپر اللہ نے رمضان شریف کے روزے فرض کیے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو۔ حضرات گرامی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزے کا بہت بڑا ثواب ہے، روزے کا بہت بڑا ثواب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کا بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مرتبہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے رمضان کے روزے محض صرف اور صرف اللہ کے واسطے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے واسطے ثواب سمجھ کر رکھے تو اس کے سب اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزے دار کے منہ کی بدبو، روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے، مشک کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قیامت کے دن روزے کا بے حد ثواب ملے گا، قیامت کے دن روزے کا بے حد ثواب ملے گا۔ روایت میں ہے کہ روزے داروں کے واسطے قیامت کے دن عرش کے تلے دسترخوان چنا جائے گا، عرش کے تلے دسترخوان چنا جائے گا، وہ لوگ اس پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، روزے دار لوگ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، اور سب لوگ ابھی حساب ہی میں پھنسے ہوں گے۔ اس پر وہ لوگ کہیں گے یہ لوگ کیسے ہیں کہ کھانا کھا پی رہے ہیں اور ہم ابھی حساب ہی میں پھنسے ہیں، حساب ہی میں پھنسے ہیں۔ ان کو جواب ملے گا، کیا ملے گا؟ ان کو جواب ملے گا یہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے، یہ لوگ روزے رکھا کرتے تھے اور تم لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ یہ روزہ بھی دین اسلام کا بڑا رکن ہے، یہ روزہ دین اسلام کا بڑا رکن ہے۔
جو کوئی رمضان کے روزے نہ رکھے گا بڑا گناہ ہوگا اور اس کا دین کمزور ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ دین کمزور ہو جائے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دنیا 4 دن کی ہے، 4 دن بھی کہنا مشکل ہے، تھوڑی زندگی ہے، تھوڑی زندگی ہے۔ آخرت ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمت کر کے روزہ رکھا کرو۔ اور میرے نوجوان ساتھیوں، آپ سبھی لوگ بھی ہمت کر کے روزہ رکھا کرو۔ میری مائیں بہنیں، آپ بھی روزے رکھا کریں۔ میری نوجوان لڑکیاں، آپ بھی روزے رکھا کریں، روزے رکھا کرے، ہمت نہ ہارے۔ ہاں دوستو، یہ بات یاد رہے کہ روزہ رکھنا کون سا دن حرام ہے۔ عید اور بقرعید کے دن اور بقرعید کے بعد 3 دن روزے رکھنا حرام ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب مسئلے کی طرف چلتے ہیں۔ مسئلے میں یوں لکھا ہے کہ جب سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر سورج ڈوبنے تک روزے کی نیت سے سب کھانا پینا چھوڑ دے۔ روزے کی نیت سے سب کھانا پینا چھوڑ دے اور نفس کی خواہشوں کو پورا کرنے سے اجتناب کرے، بچے، اس کا نام روزہ ہے۔ جی ہاں، اور ایک مسئلے میں یوں ہے، زبان اور ایک مسئلے کا دھیان رکھو میرے نوجوان ساتھیوں، اور ایک مسئلے کا دھیان رکھنا ہے۔ زبان سے نیت کرنا اور کچھ کہنا ضروری نہیں ہے، کچھ کہنا ضروری نہیں ہے۔ زبان سے نیت کرنا اور کچھ کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ دل میں یہ دھیان ہے کہ آج میرا روزہ ہے، اور دن بھر نہ کچھ کھایا نہ پیا اور نفس کی خواہشوں سے بچا رہا۔ اور اگر کوئی زبان سے کہہ دے کہ یا اللہ میں تیرا کل روزہ رکھوں گی یا رکھوں گا، یا عربی میں کہہ دے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، عربی نہ آئے تو یہ نیت کرے کل کا میرا روزہ ہے، بس کافی ہے۔ اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس سے بچے۔ تو نیت یہ کرے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، تو بھی کچھ حرج نہیں، یہ بھی بہتر ہے۔ اپنے بھاشے میں کر لے یا عربی میں کر لے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے
دل کو تسکین ہوتا ہے خدا کو یاد کرنے سے، دل کو سکون ملتا ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ نہ دنیا سے نہ دولت، نہ دنیا سے نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت، نہ دنیا سے نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ گھر آباد کرنے سے، دل کو تسکین ہوتا ہے خدا کو یاد کرنے سے، دل کو تسکین ملتا ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ میرے محترم، ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، عمل کرتے رہے تم سب اگر حکم پیغمبر پر، عمل کرتے رہے، عمل کرتے رہے تم سب اگر حکم پیغمبر پر، تم سب اگر حکم پیغمبر پر، تم مجھ سے جا ملو گے آخرت میں حوض کوثر پر، تم مجھ سے جا ملو گے آخرت میں حوض کوثر پر۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ میں اب جلد ہی اپنے خدا کے پاس جاتا ہوں، کہ میں اب جلد ہی اپنے خدا کے پاس جاتا ہوں، تمہارے واسطے قرآن و سنت چھوڑ جاتا ہوں، تمہارے واسطے قرآن و سنت چھوڑ جاتا ہوں۔ ہائے ہائے، قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو نہیں پھسلو گے، اور ان دو چیزوں کو اگر مضبوطی سے نہیں پکڑا تو انسان کبھی بھی پھسل سکتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں اب جلد ہی، کہ میں اب جلد ہی اپنے خدا کے پاس جاتا ہوں، کہ میں اب جلد ہی، کہ میں اب جلد ہی اپنے خدا کے پاس جاتا، اپنے
تمہارے تمہارے واسطے تمہارے واسطے قرآن و سنت چھوڑ جاتا ہوں تمہارے واسطے قرآن و سنت چھوڑ جاتا ہوں وما علینا الا البلاغ